ریئل پشاوری کڑھائی کی شکل کچھ ایسی ہوتی ہے، اسکرین پہ دیکھ لیجیے۔ 3 people, Sabah, Sunny and Ammi cooked 1 کڑھائی چکن، پھر بھی مسالہ نمک سب کم ہو گیا۔ And here my mother cooks 4 recipes all by herself from cutting till serving. Mother's salute. یہ فضل خان کا کامنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سواگت کرتے ہیں آپ کا ٹیبل ٹاک 2.0 میں، اور میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ایک چکن کڑھائی کو کم از کم بھی کتنے کوک چاہیے ہوتے ہیں۔ چلو مانا ایک نے کٹنگ کر لی ایک نے مسالے ڈال دیے، ایک نے چمچ چلا دی، پھر بھی اس میں سب کچھ کم کیسے ہو گیا؟ مینز دے ور کوکنگ وداؤٹ ٹیسٹنگ اور دے ڈونٹ نو دا ٹیسٹ آف دا کڑاہی ایٹ آل۔ یہ ایک بہت بڑا کوشچن میرے دماغ میں ہے کہ یار تم لوگوں کو کڑھائی بنانی تھی، اور اس کو ایکچولی جو میں بتاؤں وہ وداؤٹ انین بنتی ہے، اس میں گارلک، بلیک پیپر، نمک اینڈ ٹمیٹوز، گرین چلیز، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہیں دیکھ لی ہوگی اور اس کو میڈم کو کریونگ سٹارٹ ہو گئی ہوگی اور اس نے لگا دیا پورے گھر کو، اور جو انہوں نے کوئی ڈرامے کیے ہیں تیل ڈالنے کے بعد، مجھے تو اس کی شکل دیکھ دیکھ کے اتنی ہنسی آئے جا رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا میں کیوٹ لگ رہی ہوں، بٹ شی واز لکنگ ڈمبو لگ رہی تھی پوری، اور سیڈ، ویئرڈ۔ مجھے لفظ نہیں مل رہے کہ یہ کیسی لگ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو لگ رہا تھا کہ میں بڑی کیوٹ لگ رہی ہوں، کہ مجھے بنانا نہیں آتا۔ اینڈ دیٹ واز اے بٹ، مطلب کافی زیادہ اوور ایکٹنگ ہو گئی، بٹ تو نہیں۔ اور پھر میرے دل کو سلگانے کے لیے ایک بار پھر مسٹر گٹکا اپیئر ہوتے ہیں اور اپنی شکل دکھا کے، اچھا بالکل اس کے فیس کے اوپر سے وہ ساری رونق، پہلے ہی رونق نہیں تھی، اب تو ڈلنس بھی بہت زیادہ آ گئی ہے، ڈارک سرکلز بھی آ گئے، اور کچھ وہ منحوسیت جو ہمیں اس کی نظر آتی ہے اس کے چہرے پہ، وہ کچھ علیحدہ سے نظر آتی ہے۔ تو یہ ان باکسنگ کر رہا تھا شوز کی۔ اب سیلف پروکلیمڈ ماڈل جو تھا، جو شوز نکالتا، کہتا ہے آئی لو دس شوز۔ اور میرے بھائی نہیں کہوں گی، گٹ کے بات سن، یہ جب بندہ بیوی کے پیسوں سے شوز منگا کے ان باکسنگ کرتا ہے اور اتنا خوش دکھائی دیتا ہے نا، تو انتہائی لالچی، گرا ہوا، اور کیا کہوں، مطلب مانگے کے پیسوں سے اتنے تم عیاشیاں کر رہے ہو اور دکھا بھی رہے ہو، اس کو ڈھٹائی کہتے ہیں۔ بیوی کے پیسوں سے عیش کرنے والے کو جمائی کہتے ہیں۔ سو پلیز یہ ان باکسنگ تم نہ کیا کرو، اور نہ ہی ہمیں دیکھنی ہے۔ تو شام نے ولاگ سٹارٹ کیا، تو کہتی ہے آج میرے سے ولاگ نہیں بنا، ہم بڑے بیزی ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہے تم بیزی ہو، کیونکہ تمہاری پرماننٹ سرونٹ تمہاری خالہ تو چلی گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تم لوگوں کو بچہ سنبھالنا پڑتا ہوگا، اور بچہ سنبھالا بھی تم لوگوں نے فرسٹ ٹائم ہے، تو آف کورس بیزینس ہونی نیچرل ہے۔ لیکن اس کے بعد میں یہ کیا دیکھتی ہوں کہ آلو آپی کا دل کر رہا ہوتا ہے کڑھائی چکن کھانے کا، اور وہ کچن میں آ جاتی ہیں، اور میرے ذہن میں پہلی بات کیا آئی، لو جی ایک اور چکن کی قسمت خراب تھی اور اس کے ہتھے چڑھ گیا وہ۔ ایک تو پہلے وہ بیچارہ قربان ہوا، اس کے اوپر اس کے ہتھے چڑھ گیا، یعنی کہ اس کا انتم سنسکار بھی اسی طرح سے نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے اس کا وہ حال کرنا ہے کہ کھانے کے لائق نہیں رہنا۔ اس نے پلیٹ جس میں چکن پڑا ہوا ہے اس میں اتنا پانی ہے، اور وہ یہاں کیمرے سے نظر آ رہا ہے، بٹ چالو آپی اتنی چالو ہے کہ وہ جب تک یہ تماشے نہ کرے، یہ چیزیں نہ کرے، اس کے روح کو سکون نہیں ملتا۔ تو ادھر سے آیا ہے فنی، کہتا ہے میں نے تو چکن کڑھائی بہت کھایا ہے، مجھے تو پتہ ہے چکن کڑھائی کیسا ہوتا ہے، تو اب دیکھتے یہ کیسا بناتی ہے۔ تو چالو آپی کہتی ہے ہم فرسٹ ٹائم اسٹیل کی کڑھائی میں بنا رہے ہیں، اور اناڑی لوگ نان اسٹک میں بناتے ہیں۔ بھائی یہ رول تو میں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے کہ جو اناڑی ہے وہ نان اسٹک میں بناتا ہے، اور جو اسٹیل کی کڑھائی میں ہے وہ پروفیشنل لوگ بناتے ہیں۔ یہ کوئی رول میں بھائی فرسٹ ٹائم مجھے پتہ چلا ہے، آپ لوگوں کو بھی شاید فرسٹ ٹائم ہی پتہ چلا ہو۔ کہتے جس کو نہیں آتا وہ کہتے وہ ہر برتن میں بنا لیتے ہیں، تو جب تمہیں پتہ ہے تم اناڑی ہو تو پلیز نان اسٹک لے لیتی، کیوں تم نے برباد کیا کڑھائی؟ پکنے کے بعد جو حال کڑھائی کا تھا وہ تو تھا ہی، اور جو حال چکن کا تھا وہ تو بہت ہی برباد تھا۔ آئل ڈالا ہے اور اس سے پوچھ رہی اتنا کافی ہے؟
وہ تو فنی آگے سے بولے ریسیپی تم نے دیکھی ہے مجھ سے پوچھ رہی ہو، مطلب یار واقعی ریسیپی دیکھی ہے تو تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ کہتی پتہ نہیں ان کی کڑھائی اتنی تھی کہ اتنی تھی. سینس، کامن سینس کرائنگ ان دا کارنر اگین. اب جب ایکچوئل میں انہوں نے ریسیپی بنانا اسٹارٹ کی ہے تو آئل ڈال کے انہوں نے نمک ڈالا ہے. ابھی سب نظر آ رہا ہے کہ پلیٹ میں اتنا زیادہ پانی ہے اور چکن اس کے اندر ہے. جب اس نے ایک پیس ڈالنے کی کوشش کی ہے تو ساتھ ہی اس کے اندر سپلیش اٹھا، مطلب وہ چھینٹے اڑے ہیں آئل کے. اور یہ کیا ہو گیا، مینز ان کو پتہ ہی نہیں جیسے کہ گرم تیل میں اگر پانی پڑ جائے تو کوئی ریئیکشن ہوگا، سیریسلی. اور باہر سے وہ بھاگی بھاگی آئی ہے میڈ مائنڈ سیٹ والی بچی کہ چمنی آن کرو. کہ یہ اتنے بڑے جو کھڑے ہوئے ہیں لوگ ادھر، ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ دھواں اٹھے گا تو چمنی بھی آن کرنی چاہیے. بٹ سم ہاؤ شی ڈیڈ اٹ، ان کو نہیں خیال آیا. اور پھر اس کے بعد سنی آ گیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب چھینٹے اڑے، اب اس کے بس کا تو کچھ ہے نہیں. اس نے آگے ہو کے اس نے کہا پانی تو نکال، سیدھا سیدھا بولا. تو خود ڈالنا شروع ہو گیا ہے اور اب اس کا فیس انہوں نے کلوز اپ لیا اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، سب ان کی وجہ سے ہوا ہے. ریئلی ان کی وجہ سے کیسے ہوا ہے؟ تمہیں عادت پڑ گئی ہے نا اپنے ہر غلط کام کا جو تم ذمہ دار دوسرے انسان کو ٹھہراتی ہو. اتنی تم گریٹ ہو نا، کیا بات ہے تمہاری، ٹیلنٹڈ عورت. تمہارا کام ہمیشہ دوسرے کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، تمہاری وجہ سے آج تک کبھی خراب نہیں ہوا، کیونکہ تم نے کبھی آج تک کسی چیز کی رسپانسبلٹی اپنے سر پہ لی ہی نہیں ہے. چاہے کسی کی زندگی خراب کرو، چاہے ڈش خراب کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سب دوسروں کا قصور ہوتا ہے، تمہارا کبھی قصور نہیں ہوتا. یہ آپ اسکرین پہ ایک دفعہ نظر ڈالیے، یہ اس نے فیس بنائے رکھا ہے فل ٹائم. جب یہ کڑھائی مطلب چکن ٹرانسفر ہوتا رہا ہے آئل میں تو اس کا فیس ایسا ہی رہا ہے. اور میں وہی سوچ رہی تھی کہ اس کو لگ رہا ہے کہ آئی ایم لکنگ سو کیوٹ، بٹ ہی از ناٹ، ہی از ایکچولی لکنگ ڈم. وین یو 36 ایئرز اولڈ اور آپ کا ایک بچہ ہو جائے اور آپ گھرستی والے ہو جاؤ تو کم از کم اتنا تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یو کین کوک اے سمپل چکن. اس میں کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی بریانی نہیں تھی، کوئی پائی نلی نہاری نہیں تھی، اٹ واز اے سمپل کڑھائی. اور اس کے اوپر اس نے اتنا ڈرامہ کیا. اور ساتھ ہی جی پیٹی خالہ کا فون آ گیا، وہ دن میں 10 بار فون کرتی ہے حیدر سے بات کرنے کے لیے. ریئلی حیدر نے باتیں کرنی شروع کر دی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. فیس ریویل کرتی تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا کہ وہ باتیں کرنے لائق ہو گیا، کہ اس کو اتنا مس کر رہی ہے. اور ساتھ ہی ہمیں نظر آئی لہر، اس کے بال بہت فنی لگ رہے تھے، اصلی والے فنی. تو کہتے اور یہ کیسا زور سے ہنسی تمہارے بال کیسے لگ رہے. مینز وہ اسی وجہ سے کہ وہ تھی ڈاکٹر خالہ کے گھر، اور ڈاکٹر خالہ کے گھر اسے یقیناً صبح سے لے کر شام تک صفائیاں کی ہوگی، کلیننگ کی ہوگی، جھاڑ پونچھ کی ہوگی، تو بال بنانے کا وقت کہاں ملا ہوگا. اور جب فنی سے بات ہوئی ہے تو کہتی ہے اسلام کر کے اس کے بعد پوچھتی ہے، اسے پوچھتا ہے تم گئی نہیں اسکول؟ کہتے ہیں جی نہیں، ہم ٹیوزڈے سے جائیں گے. بھئی منڈے کا کیا قصور ہے، منڈے کو کیوں نہیں گئی آپ؟ آلریڈی آپ کی اتنی چھٹیاں ہو چکی ہیں اینڈ اسٹل یو آر ایٹ ہوم ریسٹنگ. بہت ریسٹ کر لیا آپ نے اور کافی گھوم پھر بھی لیا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو ولاگ ہے نا، یہ مودھا میں بھی دیکھا جاتا ہے، تو تمہارے ٹیچرز کو اور تمہارے کلاس فیلوز کو سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ تم کتنی مزے مار کے آئی ہو، اور تمہاری ٹیچر کیا بولے گی. اس سے بھی تو ڈر لگ رہا ہوگا نا کہ آگے جا کے بھی کھنچائی ہونے والی ہے. تو اسی دوران پھر واپس چلتے چلتے چلی گئیں. کہتی اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. بھائی کیا تم بنا رہی ہو، ایسی کون سی تم دنیا کا مشکل ترین پکوان بنا رہی ہو، قصبہ چاول بنا رہی ہو جو تمہارا اتنا ٹائم لگ رہا ہے. جی اس میں ابھی بھی پانی ہے. ظاہر ہے جب اس پلیٹ میں پانی تھا، نارملی لوگ اسٹینر میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی سارا نکل جاتا ہے، لیکن تم نے پانی میں رکھا ہوا چکن جب ڈالو گی تو پانی تو چھوڑے گا، وہ یہ تو نیچرل سی بات ہے. تو اب اس کی بنائی شروع کر دی ہے، اس میں الائچی ڈالی ہے. وہ کہتے ہیں اس میں الائچی بھی ڈلتی ہے. وہ کہتی ہے ہاں نا ڈلتی ہے نا. کہتی ہے کہ ہمیں تو لگا کہ بہت ایزی ہوگی کڑھائی، تو اس میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے. مسئلہ یہ کہ اس کو کھڑے ہونا پڑتا ہے، مین پرابلم یہ ہے، کیونکہ اب اس سے کھڑے نہیں ہوا جاتا، کیونکہ اس نے اپنی مسل پاور بالکل استعمال کرنا چھوڑی ہوئی ہے نا. تو بیڈ پہ بیٹھ کے کیمرہ پکڑ کے سارے کام کروا لو. تو اس سے وہ کہتے ہیں یہ وہ آیا دی جینیس ان کے گھر کا،
کہ یہ تو لوہے کی کڑھائی میں بنتا ہے، کہتی اس لیے وہ جل رہی ہے، ویسے اسٹیل کی کڑھائی میں بھی اگر اب پانی کا چھینٹا دے دے کے اس کو بھونتی تو کوئی نہیں جلنی تھی. میرا تو یہی کہتا ہے نالج. اچھا ایک بات جو مجھے عجیب لگی وہ یہ کہ جب یہ کڑھائی بنا رہی ہے تو شور کری ہے، کڑھائی میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، حیدر کو بھی بھوک لگائی ہے، اور باہر آئیے تو رضا واز میکنگ کینڈلس، تو کہتی ہے میں نے غلطی کر دی. کہتی کیوں کر دی؟ لک ہو از ٹاکنگ. جس بندی سے ہر سٹیپ پہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایون سمپل کڑھائی میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو کہہ رہی ہے قضا کو کہ کیوں کر دی. اس نے فرسٹ ٹائم بنائی ہے، کینڈل بنانا کوئی ایزی جاب تو نہیں ہے، اور اگر اس سے ہو گئی غلطی تو اسے کو کوئی بات نہیں، دوبارہ بنا لو. کیونکہ ایک تو لے رہی ہے مفت کا لیبر، اوپر سے وہ اس کا چل رہا ہے 12th کے بورڈ کا ہوگا نا، 12th چل رہا ہے اس کا، وہ بھی سائنس پڑھ پڑھ کے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور یہ اس کو کبھی کینڈلز بنوا رہی ہوتی ہے، کبھی بچہ سنبھلوا رہی ہوتی ہے، ساتھ لے کے جا رہی ہوتی ہے، شوٹنگ کے لیے لے کے جا رہی ہوتی ہے، کیمرہ اس نے پکڑا ہوتا ہے. یہ قصہ کے اوپر نا مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ واحد ہے، واحد مینس شی از دا اونلی ون جو کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے اناتھ کی طرح پال رہی ہے. ماں باپ ہے، آوا ہے، بہن ہے، کزن ہے، بھائی ہے، بٹ شی از دا ون کہ جس کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس ساری اتھارٹی ہے، لیکن اتھارٹی نہیں ہے. بیسکلی شی از اے کیئر ٹیکر. اس نے اس کو کیئر ٹیکر بنایا ہوا ہے ہر چیز کا، مطلب جہاں پہ بھی ہیلپنگ ہینڈ چاہیے وہاں یہ ہے. اب ڈاکٹر خالہ بڑے آرام سے چلی گئی، اور کیسے چلی گئی؟ ان کو پتہ ہے پیچھے میری بیٹی ہے، سنبھال لے گی. مینس کہ انہیں اتنا نہیں ہوا کہ میں تو جا رہی ہوں تو میرے پیچھے جو سارا برڈن ہے وہ آئے گا قضا پر، اور وہی ہوا. ابھی نانی کا کیا کام ہے؟ وہ ڈوری انگلی سے باندھی ہوئی اور جھولا دیتی جاتی ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے. ویسے بھی انہوں نے لاؤنج میں اس کو بچے کو رکھا ہوا ہے، اور وہیں پہ ٹی وی ہے، اور ستارہ جی کو ٹی وی دیکھنے کا شوق بھی بہت ہے، تو ہلاتے رہو، اتنا کون سا بڑا کام ہے. اور جب خود تم سے کڑھائی نہیں بن رہی، یو آر ڈیمانڈنگ کہ وہ فرسٹ ٹرائی میں ہی کینڈل ٹھیک بنا لے، دیٹ از ناٹ ڈن. یہ ہمارے سامنے کیسے آپ لگی ہوتی ہے نا، سنی آپ ایسے کر لیں، سنی آپ ویسے کر لیں. تو جس وقت یہ لگی ہوئی تھی نا فلو میں، مسالے ڈال رہی تھی کڑھائی میں، اور جب اس کو اندازہ ہوا کہ بیبی رو رہا ہے اور اسے جانا پڑے گا، تو کہتی ہے سنی یہاں سے تم کنٹینیو کر لو، حیدر رو رہا ہے. جب اس نے کہا یہی ہوتا ہے پریورتن، یہی ہوتے ہے چینج. زندگی میں کبھی چینج دیکھا ہے؟ چینج تو آیا ہے گٹکے پہ. کہاں تو گلی میں 20-20 روپے کے لیے کرکٹ کھیلتا تھا، اور آج دیکھو آج کتنے مزے ہیں. ایک تو سٹار بن گیا، اوپر سے سیلیبریٹی بھی بن گیا. تو یہ پریورتن ہوتا ہے، وہ پریورتن نہیں ہوتا جو آپ لوگوں کا آیا ہے. ایک کڑھائی بنا لی ہے اور مصیبت ڈالی ہوئی ہے پورے ولاگ میں کہ یار پتہ نہیں کیا بنا دیا آپ لوگوں نے. پریورتن کے لفظ سے واقف ہوں میں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پریورتن آیا تمہاری زندگی میں. یہ بچے سے کوئی پریورتن نہیں آیا، کیونکہ اتنے سارے لوگ ہو آپ، اور آپ سے ایک بچہ نہیں سنبھل رہا ہوتا. اور یقین کرو مجھے تم لوگوں کی کاہلی اور آلسی پہ اتنی الجھن ہوتی ہے نا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی. دیکھا پھر گٹکے نے اس کے اندر بلیک پیپر ایڈ کیا، اور پھر گٹکا بھی غائب ہو گیا. اب ہمیں نظر آئی ہے قضا اور امی جان. اب وہ کہتی ہے چیک کر لو کیا ہو گیا. وہ کہتی ہے اب تو پورا بھن گیا، تیار ہو گیا. تو میں وہی سوچ رہی تھی، یہ تو گٹکے کے حوالے کر کے گئی تھی، تو فنش تو امی نے کیا کڑھائی. تو ہمیں نظر آیا نان ایک پلیٹ میں صرف ایک چھوٹا سا پیس آف چکن رکھا ہوا، وہ کھا رہا تھا. تو اسے کہتی ہے تم نے چالو آپ ہی کی پرمیشن کے بغیر کیسے چکن کھا لیا؟ او چکن ہی ہے نا، کیا ہو گیا، ایک پیس سے کیا ہو جائے گا؟ مطلب پورا بنا پڑا ہے. مطلب اتنی بھی کیا ڈکٹیٹرشپ کہ ایک پیس چکن نہیں کھا سکتے ہو تم چالو آپ ہی کی پرمیشن کے بنا؟ اتنا بھی کیا ڈرنا یار. تم لوگوں کی وجہ سے ہی تو یہ ولاگ فیمس ہے. یہ چکن جو کھا رہی ہے نا چالو آپ ہی 3 ٹائم، یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہی کھا رہی ہے. کیسے تم کو سمجھاؤں میں؟ اور کہ تم نے پرمیشن نہیں لی، اور تمہارے اسی دماغی سوچ کی وجہ سے نا، یہ جو دماغ میں تمہارے خلل ہے، اسی کی وجہ سے تم لوگ آج تک یہیں بیٹھے ہوئے ہو. دیکھو اگلے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور تم لوگ ایک پیس چکن کے لیے بھی پرمیشن لیتے ہو. اتنی تم لائل ہو اپنی چالو آپی کے ساتھ. مجھے بتاؤ، انہوں نے تمہارے ہاتھ سے لیدر کا روم سیٹ کروایا ہے، تمہارا روم کدھر ہے؟ تم نے ساری عمر یوں ہی لاؤنج میں پڑے گزار دینی ہے، کینڈلز بناتے، چاکلیٹس بناتے. اسی طرح تمہاری عمر گزر جائے گی. دس از آل یو ہیو ٹو ڈو. یا پھر اس کا بچہ سنبھالو گی، یا پھر اس کا کیمرہ سنبھالو گی. اچھا اسی دوران واپس چکن کڑھائی کی طرف آتے. گٹکا آتا ہے،
गुटके से पहले इसकी अम्मी हरा धनिया डाल रही थी, कहती पता नहीं अम्मी कैसी बनी होगी। अब आंटी को ख़ास खुश नहीं हाल नज़र आ रही मुझे, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाए तो कुछ खुश नहीं दिखाई देती, तो आई अंडरस्टैंड। तो गुटका आया, मैंने किसी को रोटियां बनाते नहीं देखा, तो या तो ये रेस्टोरेंट से लेके आए या फिर जो इनकी आंटी सुबह खाना बनाती है वो पका के रख के गई थी। तो जब उन्होंने खाए डाल रहा था तो कहते हैं जिसने बनाया पहले वो ही टेस्ट करेगी, क्योंकि ये अपने ऊपर चांस ही लेना चाहता था कि मैं ना निकल लूँ, पहले इसको खिलाओ। अब ये इतनी चला के ऐसे टाइम पे इसने अपनी अम्मी के ऊपर कैमरा मारा है, क्योंकि उनका मुंह भरा हुआ था बिल्कुल। अम्मी बताएंगी, अम्मी अम्मी के मुंह में अब सब कुछ इतना है तो अच्छा बना, बस नमक और मसाला कम है थोड़ा, बाकी बहुत अच्छा बना है। जब नमक और मसाला ही कम है, नमक से ही तो टेस्ट उठता है, तो फिर अच्छा कैसे बना, ये तो समझाओ मुझे। मुझे कहती कढ़ाई पूरी चल गई, कढ़ाई कैसे साफ़ होगी, जैसे तुमने साफ़ करनी है, तुम्हारी हेल्पर आएगी साफ़ कर देगी, तुमने तो कुछ करना नहीं, तुम्हें क्या टेंशन है। और गुटखा जब खाता है तो कहता है नहीं अच्छी बनी, एक बात है भुनाई बहुत अच्छी हुई है, भुनाई बहुत अच्छी हुई है, मसाला थोड़ा कम है। और क्या कहा था इसने कि हीक नहीं आ रही, मुझे एकदम भाभी याद आई। मैंने कहा भाभी भी यही कहती होती थी, हीक जो चिकन की जो हीक है वो नहीं आनी चाहिए। और इसने भी यही किया, कहती हमारा बड़ा दिल कर रहा था इस तरह का चिकन खाने का, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। तो वो भी ऐसे ही कहती थी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, वो वाला सीन याद आ गया। तो इसके बाद धनिया पे गुफ्तगू शुरू हो गई, कहती धनिया डालना तो भूल ही गए। हाँ धनिया का ही कसूर है सारा, बिल्कुल बिल्कुल जी धनिया ही था मेन कल्प्रिट, धनिया और गरम मसाला निकला, उसकी वजह से जो है वो कढ़ाई का टेस्ट नहीं उठा। कहती मैं कन्विंस ही नहीं हूँ, अम्मी बना देना, आप 2 साल की बच्ची हो, उनसे पूछो रेसिपी और बना लो। लेकिन नहीं, तुम्हारा तो एक ही काम है, मुंडी हिलाना और कैमरा चलाना। ये वैसे गरम मसाले की बात हो रही थी कि अम्मी के हाथ का गरम मसाला बहुत अच्छा है तो अम्मी बना दें। बाद में इन्होंने वो कैंडल चेक किया, एक में तो इन्होंने बात ही नहीं डाली थी, कैंडल खाली डाल रही थी। वो कहता ये क्या कैंडल है। उसके बाद दूसरी कैंडल थी वो सही बनी थी। तो अम्मी पास खड़ी कि बड़ी टैलेंटेड है हमारी किज़ा। तो गुटके ने फिर वहाँ पे एक मैसेज दिया है कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो हम होममेड गिफ्ट देंगे अपनी यूट्यूब फैमिली के लोगों को और अपने कस्टमर्स को, और घर के बने हुए गिफ्ट देंगे। उन्हें चॉकलेट हो सकती है ताकि वो नुकसान में भी ना दे और खाए भी जा सके। तो मुझे ये था इनका जो चिकन का रेसिपी, और इसके ऊपर मुझे सिर्फ चिकन की रेसिपी डिस्कस करनी थी आज। मुझे अभी पता चला है कि भाभी का भी व्लॉग आ गया, तो उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूँगी। वैसे भाभी के व्लॉग में इतना कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ अपना वो दे रही होती है, फॉलोअप दे रही होती है कि वो उनकी रिकवरी कैसी जा रही है, और या फिर बेबी होता है, इतना कुछ ख़ास नहीं होता। बाकी ये कि मिलेंगे आपसे जल्दी, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो।